अज़ीज़ नाज़रीन, किताब मुक़द्दस की तालीमात पर मबनी प्रोग्राम भरपूर ज़िंदगी में सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा मज़मून है मुकाशफा की किताब का तारफ़, इंट्रोडक्शन टू द बुक ऑफ रेवलेशन। ज़मीन पर नए नए वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं और दुनिया में तेज़ी से बदलते हुए हालात से कौमों और मुल्कों को बहुत सी मुश्किलात दरपेश हैं, लेकिन इस कायनात के खालिक खुदावंद ने मुकाशफा की किताब में पहले ही से बता दिया है कि आइंदा ज़मीन पर कौन से वाक़यात रूनुमा होंगे, और ये तमाम हालात व वाक़यात हमारे खुदावंद यीशु की दूसरी आमद की निशानियां हैं, इसलिए कि मुक़द्दसीन अपने खुदावंद के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाएं। इसलिए इस वक्त मुकाशफा की किताब का पढ़ना और उसका समझना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि खुदावंद यीशु जल्द आ रहा है। मुकाशफा की किताब एक हैवी ड्यूटी बुक है, ये एक पेचीदा किताब है। इस किताब को समझने के लिए मेरी दुआ है कि खुदावंद हम सब की कान खोल ले ताकि हम सुन सकें, और आंखें खोल दे ताकि हम देख सकें, और दिल खोले ताकि हम खुदावंद को कबूल कर सकें। मुकाशफा की किताब के तारफ़ के लिए हम मुकाशफा पहला बाब उसकी पहली 3 आयत पढ़ते हैं। खुदावंद यीशु का मुकाशफा जो से खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीज़ों की जो उसने देखी थी, शहादत दी। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ उसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक़्त नज़दीक है। मुकाशफा की किताब शुरू करने से पहले हम इसका पस मंज़र देखते हैं कि मुकाशफा की किताब की बुनियाद क्या है। इसके लिए हम अमाल की किताब में से पढ़ते हैं। ऐ थियोफिलस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु मसीह शुरू में करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूह कुदस के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठा लिया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे का पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि आए खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों को जानना जिन्हें बाप ने अपने इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छिपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो, 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। ये खुदा के फरिश्ते हैं, और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। लूका तो भी बयान करता है कि यही यीशु जो तुम्हारे देखते देखते आसमान पर उठा लिया गया, वो इसी तरह फिर आएगा। इसकी कहानी कुछ यूं है
کہ یسوع صلیب پر مر گیا اور دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور لوکا یسوع کے جی اٹھنے کے بہت سے ثبوت پیش کرتا ہے۔ وہ شاگردوں کو 40 دن تک دکھائی دیتا رہا اور ان سے خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا، اور اس نے یروشلم میں ان کے ساتھ آخری ملاقات کی، اور وہاں پر ان کے دیکھتے دیکھتے وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ جب شاگرد بڑی حیرانگی سے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے تو اچانک 2 فرشتے موجود ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے جاتے دیکھا ہے۔ یسوع نے اپنی موت سے بہت پہلے اپنے شاگردوں کو بتا دیا تھا، جیسا کہ لکھا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ اب خداوند یسوع مسیح آسمان پر ہمارے لیے، اپنے لوگوں کے لیے جگہ تیار کر رہا ہے، اور بہت جلد وہ ان کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ موجودہ حالات و واقعات اس کی آمد کی نشانیاں ہیں تاکہ مقدسین اس کے آنے کی تیاری کر لیں، کیونکہ وہ جلد آ رہا ہے۔ اب ہم مکاشفے کا تعارف شروع کرتے ہیں۔ اس کتاب کا مصنف یوحنا رسول ہے۔ 95 AD میں مکاشفہ لکھا گیا۔ اس وقت یوحنا رسول تقریباً 90 سال کا بوڑھا شخص تھا، اور وہ پتمس کے جزیرہ میں قید تھا۔ یہ ایک یونانی جزیرہ تھا جو اس وقت رومی حکومت کی کالونی تھا، اور رومی حکومت نے اسے کیمپ جیل کا درجہ دیا ہوا تھا، اور بہت سے مسیحی ایماندار اس جیل میں قید تھے اور ان سے سخت مشقت لی جاتی تھی، اور یوحنا رسول بھی ان کے ساتھ پتمس کے جزیرہ میں قید میں تھا جب خداوند نے اس پر مکاشفہ ظاہر کیا۔ یہ یوحنا کا مکاشفہ نہیں ہے، بلکہ یہ خداوند یسوع کا مکاشفہ ہے جو یوحنا پر ظاہر کیا گیا۔ مکاشفہ کی کتاب میں کل 22 ابواب ہیں، اور اس کتاب کی ایک ایک آیت بڑی معنی خیز ہے، اور ہم اس کی ایک ایک آیت کی تفصیل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہاں پر مختصر طور پر ہم اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب سے 3 باب تک چرچ یا کلیسیا کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد شاگردوں پر روح القدس نازل ہوا، اور پترس رسول نے پہلا وعظ کیا، اور 3000 لوگ یسوع مسیح پر ایمان لے آئے، اور اس دن کلیسیا کی بنیاد پڑی۔ اس وقت ہم کلیسیائی دور یا چرچ ایج میں سے گزر رہے ہیں، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کلیسیائی دور کتنا عرصہ لمبا ہوگا، 10 سال، 20 سال یا 50 سال۔ چوتھے اور 5ویں باب میں چرچ ریپچر ہو جائے گا، یعنی کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی۔ یسوع مسیح کی دوسری آمد پر ایک بڑے نرسنگی کی آواز کے ساتھ پہلے تو وہ مردے جو مسیح میں مر چکے ہیں زندہ ہو جائیں گے، اور جو ایماندار مقدسین زندہ ہوں گے وہ بدل جائیں گے، اور وہ سب مل کر ہوا میں اڑتے ہوئے اپنے خداوند کا استقبال کریں گے، اور اس طرح وہ آسمان پر اٹھائے جائیں گے، اور آسمان پر وہ برے کی شادی کی ضیافت میں شریک ہوں گے اور خوشی منائیں گے۔ وہاں پر کوئی دکھ اور مصیبت نہیں ہوگی، بلکہ خوشی اور شادمانی ہوگی۔ 6 سے 18 باب میں بتایا گیا ہے کہ آئندہ زمین میں کیا کیا آفتیں آئیں گی۔ ان کو گریٹ ٹریبولیشن کہا گیا ہے۔ یہ گریٹ ٹریبولیشن کے دور میں جا بجا کال اور مری پڑے گی۔ آسمان پر بڑی داشتناک باتیں
اور بڑی بڑی آفتیں آئیں گی، بڑے بڑے اولے پڑیں گے اور بنچال آئیں گے، پانی خون ہو جائے گا اور زمین میں سے زہریلی ٹڈیاں نکل آئیں گی، بدروہیں اور جھوٹے نبی ظاہر ہوں گے، اور مخالف مسیح بڑے بڑے نشان دکھائے گا اور لوگوں کو شیطان کی پوجا کرنے پر مجبور کرے گا۔ ان آفتوں میں بہت سی دنیا ہلاک ہو جائے گی۔ 19 اور 20 بار میں خدا یسوع مسیح کی آمد زمین پر ہوگی، اس کے ساتھ آسمانی لشکر آئے گا اور تمام مقدسین اس کے ساتھ آئیں گے، اور وہ زمین پر آ کر 1000 سالہ بادشاہی قائم کرے گا۔ 1000 سالہ بادشاہی کے آخر میں وہ جوج ماجوج کے ساتھ جنگ کرے گا، اور اس کے بعد آخری عدالت ہوگی، سفید تخت لگے گا اور خدا یسوع مسیح سفید تخت پر بیٹھ کر دنیا کی سب قوموں کا انصاف کرے گا، اور جس کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملے گا وہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ڈال دیا جائے گا۔ 21 اور 22 بار میں نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی، اور صرف وہاں پر راست باز جا سکیں گے، اور وہاں پر نہ موت ہوگی، نہ ماتم، نہ آہ و نالہ، نہ درد۔ خداوند راست بازوں کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا، اور ان کو ابدی خوشی اور ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ مکاشفہ کی کتاب خدا کی سچی باتیں ہیں جو یقیناً پوری ہوں گی۔ خداوند یسوع مسیح کی آمد اور زمین پر آئندہ ہونے والے واقعات کے بارے جاننے کے لیے ہماری ویڈیوز دیکھیں، کیونکہ ہم مکاشفہ پر ویڈیو سیریز شروع کر رہے ہیں۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح بہت جلد آ رہا ہے، اس کی آمد کے لیے تیار ہو جائیں۔ گاڈ بلیس یو۔